السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی نفاق کا ڈر اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائبر نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائبر کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والی ویڈیو پورا آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو دوستوں، لکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ویس فرمایا، جیسے قلوب نرم ہو گئی، یعنی دل نرم ہو گئی، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا ذکر اور تذکرہ شروع ہو گیا، اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا، اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کی دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر باہر کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسے میرے سامنے ہوتا تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگے، لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے فائدے میں لکھتے ہیں یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا یہ بھی ضروری چیز ہے، اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنا چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں، یہ بیوی بچے نہ فکر معاش اور نہ دنیاوی قصے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی۔ اس سے اپنے منافق ہونے کا
ان کو فکر ہو گیا۔ عشق است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو وہ کہیں سفر میں چلا جائے، پھر دیکھیں ہر وقت خیریت کی خبر کا فکر رہتا ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں تعاون یا فساد ہو گیا، پھر خدا جانے کتنی خطوط اور تار پہنچیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کام سے بچیے اور نیک کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، تاکہ نیک کام فرماتے کہ نیک کام اللہ کے حکم ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنا۔ جب یہ دو ہو جائیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو جتنا بھی ہو سکے نیک کاموں کی طرف توجہ دیں، برے اعمال سے بچے، برے کاموں سے بچے۔ یہ برے اعمال برے کام یہ دنیائی خواہشات ہے، لیکن آخرت میں اس کا عذاب بھی ہے۔ تو بس جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔